اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و امیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلم احصاہ کتاب. بس آپ کا جو ایک سوال سے میں تقریر بنا، اسی طرح میں نے یہ سوچا ہے کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں اس میں ہم موضوع تقریر میں بدل دیتے تاکہ اس میں قرآن کچھ آیت بھی آئے اور سوال کا حل بھی ہو اور ہماری اصلاح بھی ہو جائے. سوال کسی نے یہ پوچھا ہے، میں ریپیٹ کروں گی سوال. کسی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ہمیں ہماری اولاد کی یقیناً شریک حیات شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ لوگ لڑکا ہے یا لڑکی پریکٹسنگ مسلمان ہے، ان کا خاندان بھی کیسا ہے، وہ خاندان بھی پریکٹسنگ مسلمان ہے وغیرہ. تو اس کے لیے ہمیں کیا تحقیق کرنی چاہیے. تو اس میں میں تقریری تیار کر لیتی ہوں، اس میں درمیان میں سوال کا جواب بھی آٹومیٹیکلی آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے شادی کا مقصد، ہم ابھی 2 دن پہلے بات ہوئی تھی، مگر اس سے بھی پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. اس کے اندر بھی شادی کا مقصد ہمیں جاننا چاہیے. تو اس کے مطابق انتخاب ہمارے کیا ہدف کیا ہے، جو ہمارا پھر ہدف کیا ہوتا ہے اس کے مطابق ہم شریک حیات بھی چنتے ہیں. تو یہ ساری چند آیتوں کو ہم ملائیں گے تو پھر ہمارا یہ موضوع واضح ہو جائے. تو پہلی چیز تو مشہور و معروف ہے سورہ مومنون کی 23 نمبر کا سورہ، جن کا پہلا رکوع مولا نے پیدائش کے ساتھ پڑھا تھا. ان کی 115 آیت 115 آیت میں مشہور و معروف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھ رہے ہو، کیا گمان رکھتے ہو کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ کیا تمہیں ہمارے پاس پلٹ کے آنا نہیں ہے؟ ایک چھوٹی آیت میں 2 سوال ایک ساتھ. اللہ واضح کر رہا ہے کہ ایک مقصد حیات ہے، وہ دل و دماغ میں رات دن 24 گھنٹہ رہنا چاہیے، تو ہی ہم اس دنیا میں کامیاب ہوں گے. اور شادی کی تو پتہ چلے کہ شادی کی تو وجہ سے یہ ہے کہ میکسیمم زندگی شادی میں گزرتی ہے. 25 سال تک تو آج کے پہلے زمانے تو 14 15 16 7 سال شادی کرتے تھے. آج کے زمانے میں 21 22 23 25 تک ہو جاتی. تو 25% مئی کے زندگی گزاری جاتی ہے، 75% زندگی تو سسرال میں گزاری جاتے، شوہر کے ساتھ زندگی گزاری جاتے. تو ان کے لیے کیسی تیاری کرنی چاہیے، ان کا ہدف سمجھنا چاہیے، مقصد سمجھنا چاہیے، جو زندگی کا بڑا جز ہے. شادی میکسیمم زندگی میں مئی کے تو بہت تھوڑی زندگی گزارنی پڑتی ہے، مگر تیاری مئی کیسے ہوتی ہے اس زندگی بنانے کے لیے. تو پہلے مقصد حیات ہم نے سمجھا کہ اللہ کہتے میں نے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا. کیا آپ سمجھتے ہو ابس پیدا کیا وداؤٹ اینی پرپز؟ Have I created without any purpose? آپ کو میرے پاس واپس پلٹنا نہیں ہے جہاں پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری وغیرہ، ٹائم کو کیسے گزارا. تو اسی لیے یہ آیت بتاتی کہ مقصد ہے سے بڑی بڑی آیت 2-3 جو مشہور و معروف آپ کو یاد دلایا جائے. جو مشہور و معروف ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریہ 51 نمبر کا سورہ 56 نمبر کی آیت. سورہ نمبر 51 سورہ ذاریہ ورس نمبر 56. جو بچہ جانتے ہیں مقصد حیات ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو یہ لیعبدون کیا ہے؟ عبادت کے لیے خلق عبادت کیا ہے؟ یہ بندگی کیا ہے؟ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا، جس میں نماز و روزہ بھی شامل ہے، جس میں خوش اخلاق بھی شامل ہے، بد اخلاق سے بچنا بھی شامل ہے، گناہ سے بچنا بھی شامل ہے. یعنی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا، یہ ہے بندگی، یہ ہے عبادت جس کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے. سرنڈر، اللہ کے بعد سرنڈر کر دینا اللہ کو، جو وہ کہیں سو کرنا ہے، جسے وہ رو کے رک جانا ہے، یہ عبادت. عبادت اس میں صرف نماز و روزہ نہیں، وہ بھی شامل ہے کہ اللہ کا حکم ہے 70 رکعت نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے ماہ رمضان کو روزہ، اللہ کا حکم ہے خمس دو وغیرہ. تو سب ظاہری عبادت بھی اس کے اندر ہے اور باطینی عبادت کے اندر. جو باطینی عبادت جو خوش اخلاق ہے، جو گناہ سے بچنا، جو باطینی اخلاق ہے، وہ ظاہری عبادتوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. اللہ کو اصل میں ہمارا خوش اخلاق چاہیے. رسول نے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے نہیں بھیجا گیا مگر اخلاق کو تکمیل پر پہنچانے کے. تو یہ مقصد یہ ہے.
اللہ نے قرآن رسول اللہ کی یہی تعریف کی، انک لخلق عظیم، تیرے اخلاق ہائیسٹ مورالٹی، اخلاق کی تعریف کی، نہ عبادت کی نہ علم کی، اخلاق کی، کیونکہ یہ مقصد ہے. مگر یہ ظاہری عبادت کے ذریعے وہاں تک پہنچنا ہے. تو ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی ابھی تک چل رہی ہے. دینداری کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ کہیں گے دینداری وہ ہے کہ پہلی صف میں جماعت نماز پڑھتا ہے، دعائے ندبہ نہیں چھوڑتا، دعائے کمیل نہیں چھوڑتا، شب جمعہ وغیرہ جمعہ، وہ جو ہے اذان دیتا ہے، وہ حج زیارت کثرت سے کرتا ہے، عزاداری میں ایکٹیو ہے وغیرہ، ان کو دیندار کہیں. مگر اسلام اس کو دینداری نہیں کہتا ہے. دینداری اس کو کہتا ہے کہ ان ظاہری عبادتوں کے ذریعے باطینی عبادت خوش اخلاق تک پہنچے. دینداری خوش اخلاق ہے. تو کبھی شادی کے لیے ہم معیار دیکھتے کہ نمازی بھی ہے، یہ روزہ بھی رکھتا ہے، یہ تقلید بھی کرتا ہے، خمس بھی دیتا ہے، چلو ہماری بیٹی دے دیتے یا ہم بہو لے لیتے اس گھر سے. بعد میں پتا چلتا ہے کہ نہیں، بد اخلاق. تو ہماری ظاہری چادر جو حجاب جو ہے، ہم نے اندر کی شرم و حیا میں لے جا رہے کہ نامحرم سے کیسے بات کرنا چاہیے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہو چاہے، کتنی شرم و حیا ہے. تو آؤٹر گارمنٹ ول لیڈ اس ٹو موڈیسٹی چیسٹیٹی. تو یہ ہے اصل چیز. تو اسی لیے لوگوں نے دینداری کا مطلب غلط لیا ہے. ابھی تو لوگ ماشاءاللہ کافی سمجھنے لگے ہیں، مگر ابھی بھی غلط فہمی ہے. اس میں وہ شوہر کے انتخاب میں یا بہو کے انتخاب میں ناکامیاب ہوئے، کیونکہ کبھی دیکھتے دیندار لوگوں کی شادی خراب ہو گئی، ناکامیاب ہوئی، کیونکہ ان کے ظاہری عبادت تھی، اندر کی نہیں تھی. دیکھا وہ نماز اول وقت پڑھتا ہے، نماز بعد جماعت پڑھتا ہے، دعائے ندبہ کمیل نہیں چھوڑتا، مگر گھر میں غصہ کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، چیختا ہے. جہاں شیطان کا آمد و رفت ہوتا ہے، جہاں ملائکہ دور ہو جاتے، گھر میں بلائیں مصیبتیں نازل ہوتی. دیکھا اب معاشرہ ان کو دیندار کہتا ہے کہ نماز میں پہلی صف میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ گھر کی نہیں پتا، ان کو خود کو پتا ہے، گھر والے کو پتا ہے کہ تو بد اخلاق، دینداری نہیں ہے ان کے پاس. تو اس میں ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا ہے آج کے تقریر میں، کہ ہمیں پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ مقصد خلقت عبادت ہے. ہم نے سمجھ لیا عبادت کا میننگ ہے ہر چیز جو اللہ چاہے وہ انجام دو اللہ کی خوشنودی کے لیے، ہر چیز سے بچو اللہ کی خوشنودی کی خاطر، گناہ سے بچو، ہر میں اللہ کا پریزنس اور پلیزر ہو. یہ ہمارا مقصد ہے. بار بار بات ہوتی ہے، اس کی ریپیٹیشن ہے یہ. مگر کئی جگہ میں ہے اللہ نے، جیسے سورہ ملک ایک مثال، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات کس لیے خلق کیا؟ تمہیں آزمایا جائے کون عمل میں احسن ہے، ہو از بیسٹ ان ڈیڈز. تو جگہ جگہ ایک آزمائش کے لیے ہم پیدا ہوئے، مختلف آیتیں عبادت کے لیے، آزمائش کے لیے وغیرہ وغیرہ، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، مختلف آیتوں. تو یہ مقصد حیات ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ امتحان کے لیے ہم پیدا ہوئے، تو قدم قدم امتحان ہوتی ہے. اور سب سے بڑی امتحان شادی کی زندگی میں ہوتی ہے، کیونکہ شادی کی زندگی ٹرننگ پوائنٹ آف لائف، ٹرننگ پوائنٹ آف لائف. گھر بدلتا ہے، عادت بدلنی پڑتی ہے، خاندان بدلا ہے، زبان کبھی بدلنا پڑتا ہے، یعنی کئی چیز میں تبدیلی لانی پڑتی ہے ایک شادی کے بعد. مائکے کی زندگی میں سے لے کے ایک ہجرت ہوئی ہے، ایک مائکے سے لے کے ایک ہجرت ہوئی ہے سسرال جانے کے، تو کئی چیزوں میں تبدیلی لانا پڑتی ہے. دوستوں میں تبدیلی، ٹائم میں تبدیلی، دوستوں کی میں کمی کرنی پڑے گی، بیوی بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا. والدین کو زیادہ ٹائم دیتے تو ابھی ٹائم شیئر کرے گا بیوی بچوں میں بھی، یعنی اتنی تبدیلی لانا پڑتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں سب سے بڑی ذمہ داری پہلی کیا ہے؟ معرفت خدا. ہم سارے تسلیم ہم کب کریں گے اللہ کے آگے؟ ہم آزمائش میں احسن عمل میں کامیاب کب ہوں گے؟ جب جس کے لیے عبادت کرتے، جس کے لیے عمل صالح کرتے، ان کو پہچانے. معرفت خدا، معرفت اللہ. یہ ورنہ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہہ دے 165 میں، الذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن کی پہچانے کہ اللہ سے اشد، شدید ترین محبت، سپرلیٹیو ڈگری، اشد، شدید محبت. اب یہ شدید محبت کیسے آئے گی؟
شدید محبت ہوگی تو اللہ کے مصیبت میں بھی اللہ سے راضی، خوشی میں بھی راضی، کیونکہ اللہ سے شدید محبت. مگر شدید محبت کب پیدا ہوگی؟ جب اللہ کے معرفت حاصل کیا. تو یعنی مقدمہ ہے یہی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سورہ طلاق کی آخری آیت 12ویں نمبر آیت بھی نمبر دیکھو کتنا بابرکت نمبر ہے. سورہ طلاق 65 نمبر کا سورہ ہے، 12ویں نمبر کی آیت ہے، جس میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ تربیت ہو نہیں سکتی انسان کو جب تک اس آیت میں جو اللہ ہم سے کیا چلی تعلمو، مگر کہاں سے لی تعلمو سے شروع نہیں، پہلے اللہ اپنی معرفت کروائی، اپنی قدرت، اپنا علم. کس طرح؟ اللہ الذی خلق سبع سماوات، پھر یہ کر کے کہا کہ سبع سماوات والارض بینہما تعلمو، یہ بعد میں لی تعلم. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، 7 آسمانوں کو پیدا کیا، خلق کیا، اور 7 زمینوں کو. یا ڈیٹیل نہیں بتاتی، اس کی بھی بہت تفسیر ہے 7 کا مطلب کیا، اس کو چھوڑ دیتی ہوں. یہ موضوع میں نہیں جانا، مجھے تدبر میں نہیں جانا ہے، مجھے جاننا ہے صرف معرفت خدا میں کون سی صفات اہم ترین ہے. تو یہ کہ اللہ نے خلق کیا سبع سماوات ومن الارض مثلہن، ومن الارض مثلہن یعنی وہ بھی 7. پھر کیا کیوں؟ پھر کہا یتنزل الامر بینہن، یتنزل الامر بینہن، یتنزل نازل کرتا ہے امر، حکم، اپنے فرمان، بینہن یعنی زمین و آسمان کے درمیان اپنے سارے حکم تکوینی، اپنا آرڈرز، اپنے فرمان نازل کرتا ہے. سارے زمین اور آسمان، 7 زمین 7 آسمان سب اللہ کے تابع ہے، اللہ نے ان کو خلق کیا ہے. جو حکم دیتا ہے اس کے حکم فرمان کے مطابق اس عمل میں عمل پیرا ہوتے ہیں. تو پھر کیوں اللہ یہ ہمیں کہتا ہے ابھی لی تعلمو پہ جو زور ہے، تاکہ تم جانو، لی تعلمو ان اللہ کل شیء قدیر، تاکہ تم جانو اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. کل شیء قدیر ہے، قادر ہے. آیت یہاں ختم نہیں ہوئی. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور ہر چیز پہ علم رکھتا ہے. اس کا علم وہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، ہر چیز پہ علم محیط ہے، ہر چیز اس کے علم سے سراؤنڈیڈ ہے. تو اسی لیے آیت اللہ ناصر مکرش اللہ کے تو کتنے صفات ہے، خالی جوشن کبیر میں 1000 صفات ہے، 99 تو اسماء حسنہ ہے، یہ سب ان کی صفات ہے. مگر یہ 2 صفات کے لیے تعلمو جاننا واجب ہے، اللہ کے طرف سے حکم ہے، ہمیں جاننا واجب ہے. اس سے قبل کہ ہم عبادت اور آزمائش کو سمجھے کہ اللہ کل شیء قدیر ہے، کل شیء علم ہے، قادر ہے اور عالم ہے. صفات ثبوتیہ ہم جب بچپنے میں سیکھا تو یہ 2 صفتیں ہمیں سکھائی گئی تھی کہ اللہ قادر ہے، اللہ عالم ہے، علیم ہے، قادر ہے. کیوں؟ فرماتے آیت اللہ ناصر مکاشم انسان کی تربیت کے لیے صرف اللہ کی 2 صفت کافی. اللہ سے عشق کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کی فرما برداری میں آ جانا، احسن عمل کرنا اللہ کے لیے، عبادت کرنا اللہ کے، سر تسلیم کرنا اللہ کے لیے. یہ 2 صفات کو انسان سمجھ چکا. دیکھو ہم نے کہا اللہ قادر ہے، اللہ عالم. اگر میری حاجت پوری نہیں ہوتی تو کیا وہ قدرت نہیں رکھتا میری حاجت پوری کرنے؟ تو مجھے صبر آئے گا. کلی شیء قدیر ہے، تو میری تو چھوٹی چھوٹی حاجت ہے، اللہ کے اکبر ہے، جو اللہ اکبر ہے، کلی شیء قدیر ہے، کلی شیء علیم ہے. تو میری حاجت کی پوری کر تو قدرت رکھتا ہے، یہ کیوں پوری نہیں کرتا؟ کیونکہ کلی شیء علیم ہے، اس کا علم رکھتا ہے کہ میرے لیے چیز فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ ہے. تو قادر بھی ہے، عالم بھی ہے. فوراً صبر آ جاتے، مجھے اللہ سے عشق ہے، میرے لیے خیر ہی خیر چاہتا ہے، میرے لیے اچھائی چاہتے، کیونکہ وہ علم رکھتا ہے. اور کیونکہ وہ ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے تو ہماری حاجتیں، ہماری بیماری دور کرنے کے لیے، ہمیں بیٹا چاہے تو بیٹا دینے کے لیے، بیٹی دینے کے لیے، جو ہماری حاجت ہے، گمراہ کو رائے حق پہ لانے کے لیے ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. مگر ہماری دعا نہیں سنتا ہے. جہاں ہماری کوئی کمی ہے
یا کل علم ہے ان کا، وہ جانتا ہے کہ ہماری دعا کب قبول کرے. مزید وہ چاہتے ابھی بھی گر گرائے، توبہ استغفار زیادہ کرے. ہم نے غلطی کہاں کی، اس غلطی کی ازالے کے لیے کثرت سے توبہ استغفار، رات دن استغفار. علماء کہتے ہر روز کم سے کم 1000 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اگر اولاد کی تربیت نے گڑبڑ کر دی، پھر کہا نہیں بلکہ 30,000 ڈیلی، 30,000 نہ کر سکے تو جتنا کر سکے، نہ کر سکے تو آخری میں کہا 1000 ایوری ڈے. 10 تسبیح اپنے کو واجب سمجھ. اور جس نے اولاد کی تربیت غلط کر دی ہے، اللہ میری اولاد راہ حق پہ آ جائے، میں نہیں تربیت میں نے گڑبڑ کر دی. وہ امام خمینی کا جملہ. سب سے بڑا نقصان اسلام کو ان مائوں نے، والدین نے پہنچا ہے جنہوں نے اولاد کی غلط تربیت کی. اسلام کو بہت بڑا نقصان آیا. اب اس کا ازالہ کرنے کے لیے جاننا کہ اللہ قدیر بھی ہے، علیم بھی ہے. میں تو اچھی چیز مانگتی ہوں، اللہ میرے سے غلطی ہو گئی تربیت میں، تو قادر بھی ہے، تو عالم بھی ہے، میرے بچے کو راہ راست لے کے آ. تو اللہ کے پہلے استغفار تو کرو. جتنی خرابی کر دی، بچے کو دے دیا، غلط تربیت دے دی، استغفار رات دن کرو. 30,000 رات دن میں استغفر اللہ واتوب الیہ. یا تو درود کے ذریعے، درود گناہ کی معافی ہے، درود میں توفیقات کا خزانہ ہے. درود سے توفیقات کا خزانہ ہے. تو توفیقات بڑھتی چلے جائیں گے. اولاد کے نام پہ ہم درود پڑھے، استغفار کرے. 30,000 نہیں تو جتنا ہو، کم سے کم 1000 ڈیلی. تو پھر اللہ اچانک جواب دے دے گا، بچہ راہ حق پہ آ جائے گا ہماری دعا سے، ہماری استغفار سے. کیونکہ اللہ قدرت رکھتا ہے. اللہ کے لیے کیا کوئی چیز کن فیکون کا مالک ہے. تو اسی طرح اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو انسان عبادت بھی، بندگی بھی، سر تسلیم کم بھی خوشی سے کرے گا، عشق خدا سے کرے گا. جتنا عشق خدا ہوگا اتنا عشق دین ہوگا، جتنا عشق دین ہوگا اتنی پیروی ہوگی اس دین کی، فرما برداری ہوگی. تو پتہ چلا ہماری سب سے بڑی غلطی ہے معرفت خدا. کم سے کم یہ 2 صفات کو اچھی طرح دل و دماغ میں بٹھائے، انڈرسٹینڈ کرے، تدبر کرے، غور و فکر کرے کہ اللہ قادر، اللہ عالم. تو پھر کیوں میں ناراض ہو جاؤں اللہ سے؟ میں کیوں میری حاجت پوری نہیں ہوتی ہے؟ تو میں کیا مسئلہ کی کوئی مسئلے ہوتی ہے؟ کیونکہ علم رکھتا ہے، کل شیء قدیر، قدرت رکھتا ہے ہر حاجت پوری کرنے کی. ویئر ایم آئی رانگ، میں میری غلطی کہاں ہے، میں استغفار کس طرح کروں، وغیرہ وغیرہ. یہ ہے. پتا چلا سورہ طلاق کی آپ تفسیر میں جائیں گے تو بہت مزہ آئے گا. اس کی کئی آیتوں کا حوالہ بھی دیتے آیت اللہ ناصر مکارم شوازی، اس آیت کو بھی ریفر کرو ساتھ کے لیے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو بات ہو گئی کہ ہماری پہلی غلطی کو مقصد حیات ہے، یہ مقدمہ ہے، یہ پری ریکویزٹ آف عبادت اور احسن عمل میں تو ہمیں عمل کرنا ہے صرف خدا کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری تمام قربانیاں، میری عبادتیں، میری نماز، میری حیات، میری زندگی سب اللہ کے لیے. یہ سب مقصد ہے، گول آف لائف ٹو بی اللہ. تو یہ کب، یہ سب مقصد حیات ہے، مگر مقدمات لتعلموا ان اللہ کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما. سب کے مقدمہ ہے. تو عبادت میں دلچسپی، سر تسلیم کم کرنا تب ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہوئی. تو آپ پتا چلا کہ سب سے بڑا مقصد حیات معرفت خدا، پھر اطاعت خدا. تو سب دیکھو پری ریکویزٹ ہے، مقدمات ہے، اصل ہے معرفت خدا. اچھا تو بھی ہو گئی. اب شادی کے بعد کے لیے کون سی آیت کو اٹھا رہی ہوں میں؟ سورہ احزاب. این عاشورے کے دن نماز میں پڑھا جانے، بار بار میں یاد دلاتی ہوں. عاشورے کا دین افضل ترین دین ہے ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے، ہماری زندگی کی اصلاح کرنے کے لیے، ہماری زندگی میں ہجرت کرنے کے لیے، برا اخلاق سے اچھے اخلاق تک ہجرت کرنے کے لیے. عاشورے کا دن، اس میں جو سورہ پڑھوانے کی عبادت کا حکم ہو، وہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہو سکتی ہے اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں. تو اس کی 28 اور 29 ورسز پہ ہم غور کرنا ہے. بظاہر اللہ کو اپنی ازواج سے خطاب ہے، تمہارے ازواج کو کہو، مگر علماء مفسرین نے قرآن اب دیکھیں قیامت تک ایک اصول اللہ نے بتا دیا، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے.
یہ آیت خالی نبی کی ازواج کے لیے اس زمانے کے لیے نہیں ہے، قرآن قیامت تک کے لیے۔ تو ہر آیت میں دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا میسج ہے، اللہ ہمیں کیا واٹس ایپ کرتا ہے، کیا میسج اللہ ہم نے۔ تو 28 آیت میں اللہ کہہ رہے یا ایھا النبی، اے میرا نبی، کل ازواجک، تیری ازواج جو ہے شریک حیات ہے تیری، جتنی 7 8 9 جو ہے تیری شریک حیات ہے، یا النبی کل ازواجک ان کنتن تریدن اللہ ان تریدن الحیات الدنیا وزینتها، اگر یہ رسول ان کو کہہ دیجئے ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها، اگر ان کو ازواج سے کہہ دیجئے ان کو دنیا اور دنیا کی زینت چاہیے، دنیا کی آرائش چاہیے، دنیا کے ٹھاٹ ماٹ چاہیے، دنیا کو ایک تفریح سمجھ لینا، مزے کی زندگی سمجھ لینا، ٹھاٹ ماٹ جاؤ حشمت سب اس میں آ جاتا۔ اے میرا حبیب یا نبی، اے میرا نبی، کل ازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعلینا امتکن سراحا جمیلا، آؤ ان کو بلاؤ، ان کو بولو تو تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہو سکے گا، ان کو ہدیہ دے دو اچھی طرح اور جمیل انداز، جمیل انداز میں خوبصورتی کے ساتھ ان سے رخصت ہو جاؤ، ان کو رخصت کرنا پڑے گا۔ اگر وہ دنیا اور دنیا کی آرائش اور دنیا کے ٹھاٹ ماٹ چاہتی ہے تو رسول کے ساتھ گزارا کرنا ممکن نہیں ہے۔ فتعلینا امتکن وسرحکن سراحا جمیلا۔ پھر 29 آیت واضح کرتے دوسری بات، مگر کہہ دو ان ازواج کو، دوسرا پوائنٹ کیا کہہ دو، وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ إِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدَارَ الْآخِرَةِ، ہاں مگر ان کو یہ بھی کہہ دو ان کنتن تريدن اللہ، اللہ چاہتا ہے، وَرَسُولَهُ وَدَارَ الْآخِرَةِ، ان کو اللہ چاہیے، ان کو رسول چاہیے، ان کو آخرت کا گھر چاہیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْطَى الْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، یہ محسنات ہے، یہ گڈ ڈوئرس ہے، یہ نیکوکار ہے، جنہوں نے اللہ کو چن لیا، رسول کو چنا، دار الآخرہ، آخرت کو گھر کو چن لیا، ایبورڈ آف دی ایئر، جہاں پرماننٹ رہنا ہے، ہم فیہا خالدون۔ اگر ان نے ان کو چنا ہے تو فإن اللہ، تو بے شک بے تحقیق اللہ جو ہے، اعد للمحسنات، یہ لوگ محسنات ہے، من کن اجرا عظیما، ان کے لیے اجر عظیم ہے، خود اللہ کے عظیم اجر، تو کتنا بڑا اجر ہوگا، اجر عظیم ہے ان کے لیے۔ تو پتا چلا کہ یہ آیت قیامت تک ہمیں کہہ رہے کہ تم ہدف زندگی بناؤ، تو پھر تم شریک حیات بھی اس طرح چن لیں گے۔ تمہیں دنیا اور دنیا کی ٹھاٹ ماٹ چاہیے کہ تمہیں آخرت، اللہ، رسول، اور آخرت جہاں رسول ہے وہاں اہل بیت شامل ہے۔ تمہیں شہزادی چاہیے، امام زمانہ چاہیے، دار الآخرت چاہیے، تو تمہیں قربانیاں دینی پڑے گی۔ تم محسنات ہو، تم گڈ ڈوئرس ہو، تم نیکوکار میں ہو، اور تمہارا اجر عظیم ہوگا، اللہ نے تمہارے مہیا کر رکھا ہے، بہت بڑا اجر مہیا کر کے رکھا ہے، من کننا، تمہارے میں سے۔ دیکھا، ایک ہدف بنانا ہوتا ہے، شادی انسان کی ٹرننگ پوائنٹ ان لائف۔ تو شادی سے پہلے کہ شادی کیوں میں کر رہی ہوں، ہدف کیا ہے؟ کیا لذت تو حاصل کرنے کے لیے شادی ہے؟ کیا کہ کمپنی چاہے شریک ہے، یا کہ معاشرہ کے عمر گزر کے مان لوگ باتیں کریں گے، والدین کو ٹینشن ہو رہا ہے تو بس شادی کر لو، والدین کو ٹینشن ہے، ان کا ٹینشن ختم کرو۔ معاشرے میں کہتے ابھی تک اس کی کیوں شادی نہیں ہوئی ہے، چلو کر دو، معاشرے کو خوش کرنے کے لیے یا ان کی زبان بند کرنے کے لیے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے یہ ہدف؟ کیونکہ شادی کا نتیجہ بھی ایسا ہوگا۔ ہدف ہو اللہ، رسول، اہل بیت، آخرت، تب سب کچھ فوائد ملے گا۔ وہاں سے ہدف جب تک نہیں بنائے زندگی میں، ہماری اہم ترین آیت ہے این سورہ احزاب کہ ہدف بنائے۔ مگر پہلے اب بات کریں کہ آیت کا کب نزول ہے، تم سب جانتے ہو کامن آیت ہے، ریویژن ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں یہ جاننا ہے ہمیں کہ آیت کا شان نزول کب ہوا۔ جب چند جنگیں ہونے کے بعد، چند جہاد ہونے کے بعد، جنگ ہونے کے بعد مال غنیمت کثرت سے آنا شروع ہو گئے، مسلمانوں کی جیت ہوتی رہی اور مال غنیمت بہت کثرت سے آنا شروع ہو گئے چند جنگوں کے بعد۔
یا ازواج رسول کو پتا چلا کہ مال غنیمت اتنا زیادہ آ رہا ہے تو انہوں نے فرمائش شروع کر دی. دیکھو عورتوں، شوہر کے پاس بھی فرمائش کرتی رہتی ہے. یہ عورتوں نے رسول سے فرمائش شروع کر دی. کسی ایک نے کہا مجھے کنیز چاہیے، مال غنیمت میں سے مجھے کنیز چاہیے. کسی نے کہا مجھے ایک اچھا سا وہ خیبری کارپیٹ چاہیے. کسی نے کہا مجھے وہ خاص عمدہ لباس چاہیے. ہر ایک نے اپنی اپنی خواہشات بیان کرنا، مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. رسول نے سب کی بات سنی، کسی کی حاجت پوری نہیں کی. کیونکہ رسول اس طرح فرمائش عورتوں کی پوری کرتے جو کار نبوت کو ہینڈل کرنا ہے. ابھی بھی مسلمانوں کی غریبی چل رہی ہے، اہل صوفہ میں رہ رہے ہیں، اور عورت کی خواہش شروع ہو جائے، فرمائش یہ چاہیے وہ چاہیے مال غنیمت میں سے. رسول حاکم ہے، دے سکتے، ان کا حق ہے، حاکم ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی حاکم ہے، دینی اعتبار سے بھی حاکم ہے. مگر نہیں، اللہ کے رسول نے کسی کی فرمائش نہ سنی، خاموش ہو گئے. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت کا نزول ہوا، شان نزول. اے میرا حبیب، اے میرا نبی، میرا نبی، ازواج کے ان کو دنیا کی ٹھاٹھ مار چاہیے کہ اللہ رسول آخرت کی زندگی چاہیے. فیصلہ کر دے، ان کو فیصلہ کر دے. اگر دنیا کی زندگی پسند کر لیا ہے تو ان کو ہدیہ دے دے اور جمیل انداز ان کو رخصت کر دے. اگر آخرت کے انہوں نے چنا اللہ رسول آخرت کے تو وہ محسنات ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. دیکھا تو پتہ یہ چلا. اور کیونکہ ام المومنین 6 آیت میں اللہ نے کہہ دیا کہ تمام ازواج رسول ام المومنین مومنات، تمام مومنین مومنات کی ماں ہے. تو ماں تو ایک ماڈل ہوتی ہے رسول کے گھرانے کی، عورت تو بھی ماڈل پوری امت کے لیے. وہ اگر امت کی یہ ہو کہ ایسی خواہش کرے تو پھر امت کو کیسے گائیڈ کریں گے کہ فرمائش نہیں ہونی چاہیے، سادی زندگی گزارنا چاہے اگر رسول کے ازواج میں آنا ہے، زوجہ میں آنا ہے. تو یہ بہت بڑا درس ہے یہاں کہ ہمیں شادی شدہ زندگی میں بھی جتنی سادگی ہوگی اتنی خوشی کی زندگی ہوگی. آپ دیکھو میاں کماتا ہے کماتے کماتے گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتا، پیسہ دے دیتا ہے، اس میں کون سی خوشی ہے؟ دوسرا ہے کم کماتا ہے مگر گھر والوں کو ٹائم دیتا ہے. تو یہ خوشی حقیقی کہ ٹائم دیتا ہے، سب مل کے محبت ہے، ساتھ میں کہیں جا رہے ہیں، ساتھ میں کھاتے پیتے ہیں، محبت کی باتیں کرتے ہیں. کم کماتا ہے، سب چیز نہیں ملتی ہے، مگر اہم ترین چیز یہ ہے. آج کی دنیا لوگ کیا دیکھنے جاتے ہیں؟ یہ کیا ڈگری حاصل کی، مال. پہلا دیکھو اس کی ڈگری کیا ہے، مال کیا. مجھے تو ویسٹ میں جانا ہے، ویسٹ کا مجھے پروپوز، برٹش پاسپورٹ ہو، یو ایس پاسپورٹ ہو، کینیڈین پاسپورٹ ہو، مجھے شادی وہاں کرنی. اللہ اکبر. دیکھو معیار شادی. جس نے دنیا اور دنیا کی ٹھاٹھ ماٹ کو چن لیا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ لوگ یہ دیکھیں گے مال کتنا ہے. لڑکا بھی لڑکی کو دیکھے کون سی ڈگری کریے تو مجھے مدد کرے کمانے. اور ایسے مردوں کو شرم و حیا بھی نہیں، عورتوں کی کمائی پہ ڈیپینڈ کرنا چاہتے کہ وہ بھی آ کے میری مدد کرے، کون سی ڈگری حاصل کرے، کتنا کمانے والی ہے، میری کتنی مدد کریں گی. پھر جسم میں ویئر اینڈ ٹیئر ہو، گھر تباہ برباد ہو، اولاد کی تربیت میں گڑبڑ آ جائے، نہ خاندان کو ٹائم، نہ صلہ رحم، نہ قوم کی خدمت، بس کماؤ کماؤ رات دن. تو پھر رسول کی حدیث ہمارے سامنے آ گئی. جو مال کی وجہ سے ڈگری آ گئی، مال کی وجہ سے شادی کرتا ہے تو اللہ ان کو ان کے حوالے چھوڑ دیتا ہے، ان کے حوالے چھوڑ دیتا ہے. یعنی اللہ کی رحمت کی نگاہ ہٹ جاتی ان سے، اللہ چھوڑ دیتا ہے ان کا. تو تیری خود کی زندگی تم گزار، میری رحمت کی نگاہ تجھے نہیں ملی. جو مال کی وجہ سے شادی، جو خوبصورتی کی وجہ سے شادی کی، کیا یہ لڑکا ہینسم ہے یا تو یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، دبلی پتلی ماشاءاللہ خوبصورت ہے اس لیے شادی کی، تو اللہ کے رسول فرماتا ہے کہ اس میں ہی قابل نفرت چیزوں کا مشاہدہ کرے گا. کون کے رسول؟ قابل نفرت چیزوں کا مشاہدہ کرے گا جس نے خوبصورتی یا مال کے لیے شادی کرتا ہے. اور بلکہ رسول نے تیسری حدیث سن، بچوں گٹر میں اگنے والی سبزی سے، لوگ حیران ہو گئے، گٹر میں اگنے والی سبزی سے اپنے آپ کو بچاؤ. یا رسول اس کا مطلب خوبصورت عورت مگر برے خاندان میں پرورش پائی، خاندان برا ہے، بد خاندان میں پرورش پائی، خوبصورت عورت
جو بد خاندان میں پرورش پائے، اس کا مطلب گٹر میں اگنے والی سبزیاں سے بچو، اپنے ایسی عورتوں سے بچاؤ اپنے کو۔ آج لڑکا کیا کہتا ہے، مجھے خوبصورتی چاہیے، ڈگری چاہیے، نماز پڑھتی ہو نہ پڑھتی ہو، خوش اخلاق ہو، پھر طلاقیں ہوتی ہے، پھر طلاقیں ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک ہدف ہونا چاہیے کہ ہمیں اولاد کی شادی میں ہمیں آخرت، اللہ، رسول، اہل بیت چاہیے، تو دنیا تو خود مل جائیں گی۔ یہ رسول کی چوتھی حدیث آ گئی۔ انسان جب دینداری اخلاق سے شادی کرتا ہے تو اس کو اللہ مال بھی دے گا، اللہ اس کو حسن جمال بھی دے گا، خوبصورتی بھی دے گا، آٹومیٹکلی اس کو ملے گا۔ کبھی کئی لڑکیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ شادی سے پہلے ذرا بھی خوبصورت نہیں تھی مگر دیندار تھی، شوہر نے شادی کے بعد ایک دم سے خوبصورت آ گئی، شادی کے بعد خوبصورت آ گئی، یہ اللہ وعدہ دے رہا ہے، حدیث رسول۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس نے دینداری کے لیے شادی کی تو اللہ اس کو مال بھی دے گا، اس کو خوبصورتی بھی دے گا۔ یا تو ایسے بھی خوبصورتی دیکھنا مستحبات میں، مگر بے شرط کہ پہلے دینداری کو دیکھا، دینداری کو دیکھنے کے بعد پھر خوبصورتی بھی دیکھا، ایجوکیشن کو پھر دیکھا تو بہت صحیح ہے، تو بہت صحیح ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں پہلے ہدف بنائے دنیا چاہے کہ آخر۔ آج کے کئی بچوں صرف دنیا چاہیے، خوبصورت ہو، دبلی ہو، اور یہ ڈگری اچھی لی ہو، گھر کا کام جانے نہ جانے، باہر سے کھانا ہو تو کوئی حرج نہیں، بچے کی تربیت کریں گی نہیں کریں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس خوبصورت ہو، ڈگری ہو، یہ دنیا کا ٹھاٹ ماٹ چاہیے۔ ایک ہوتا ہے اب سورہ نور، سورہ نور جو قرآن کا 24واں سورہ ہے، ان کی آیت 26 آیت ہے، ان کی 26 آیت کیا کہتے ہیں اللہ؟ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورت خبیث مرد کے لیے ہے، الخبیثات للخبیثین، خبیث مرد خبیث عورت، خبیث عورت خبیث مرد کے لیے، پہلے عورت سے شروع کیا، پھر والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مردوں جو ہے خبیث عورت کے لیے ہوتا ہے، خبیث عورت خبیث مرد کے لیے، خبیث مرد خبیث عورت، الطیبات للطیبین، پاک و پاکیزہ، پاکیزہ عورت پاکیزہ مرد کے لیے، وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، سورہ نور، نورانی آئے سورہ نور میں، پاک و پاکیزہ مرد پاک و پاکیزہ عورت کے لیے ہوتا ہے، ان سے تعلق رکھتا ہے، ان سے شادی کرتا ہے۔ ہاں کچھ پرابلمز ہوتا ہے کہ ہم نے کیا بعد میں گڑبڑ ہو گئی، یہ تو اب دیکھو رسول اللہ نے 2 ایسی شادیاں کی، خبیثات سے کیا، طیب ترین، ہائیسٹ گریڈ آف طیبات، طیبین، طیبون، اور شادی کی خبیثات، کیوں؟ اسلام کی مدد کے لیے، یہ اسلام کی ایک مدد کے لیے ایک فلسفی تھا، وہ آپ سنتے ہو مجلسوں میں۔ حضرت نوح کی زوجہ، حضرت لوط کی زوجہ، سورہ تحریم میں اتنا عظیم طیب و طاہر شوہر، اولو العزم نوح، رسول حضرت لوط، اور خبیث خیانت کی خبیثات تھی دونوں کی زوجہ۔ اس طرح ہسٹری میں بھی دوسرے انبیاء کے لیے، حضرت ہود کے لیے طیب تھا، خبیثات تھی، عورت خبیث نکلی، وہ پاک و پاکیزہ نبی تھے۔ امام حسن کو دیکھو کیسے معصوم عصمت اکبر پنجتن میں موجود امام، اور دیکھو زہر کس نے دیا؟ 9 امام کو کس نے زہر دیا؟ تو خبیثات سے شادی ہوئی۔ اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے جن کو پہلے سے پتا ہوتا کہ یہ کیا ہونے والا ہے، مگر اسلام کے مصلحت میں ان کو کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح عام مومن بھی اچھی طرح تحقیق کی مگر بے دین نکل آیا، بے دین جو اللہ کو نہیں سمجھتا، جو اللہ کی نماز نہیں پڑھتا، جو اللہ، تو بیوی کو کیسے جانے گا؟ جو عورت نماز کی توجہ نہیں دیتے تو وہ شوہر کا حق کیسے رکھیں گے؟ تو دیکھنا چاہیے کہ ظاہری عبادت بھی ہو، اور تلاش کرنا چاہیے جہاں آفس میں کام کرتا ہے، دوستوں کے درمیان پوچھنا چاہیے کہ واجب ہے، صحیح بتائے ان کے اکیلے ماں باپ کو، بس کسی کو نہیں، تو غیبت ہو جائے گی۔ جو ان کے رشتہ بھیجنا ہے، جو رشتہ آیا ہے، بس ان کے ساتھ میں کام کرنے والے، کاروبار میں نوکری ساتھ میں کرنے والے، دوستوں سے بہت جلدی پہچانا جاتا ہے۔ تو تحقیق کرنی چاہیے، اٹھنا بیٹھنا گھسالہ ہے،
بہت غصہ والا ہے, شارٹ ٹیمپر ہے, انانیت کا مسئلہ ہے, عورتوں کو کمتر سمجھتا ہے ہم لوگ بڑھتا رہے جو پرانے زمانے میں تھا, عورت کو کمتر سمجھ کے تو ان پہ غصہ کرنا, یہ کرنا. تو یہ پتہ اس طرح تلاش کرنی پڑتی ہے. تو طیب کے ساتھ شادی کرے, خبیث سے. ابو لہب نے انہیں جمیلہ سے, سورہ لہب, دونوں خبیث اور خبیثات و خبیثون, دونوں خبیث قرآن میں سب کا ذکر ہے. اور طیب ترین جس کی کوئی مثال نہیں, مولا علی, بی بی فاطمہ, بی بی خدیجہ, رسول خدا. تو اسی طرح کئی اماموں کی ازواج پاکوں پاکیزہ تھی جن کے نسل سے امام پیدا ہوئے, معصوم امام. مگر اماموں بھی نے ایسے زوجہ سے شادی کی جن کو ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے, مصلیحت تھی, اللہ کی مصلیحت. تو پتہ یہ چلا ان سب باتوں سے, آج پتہ یہ چلا کہ ہمیں انتخاب بہت احتیاط سے کرنا ہے. شادی جلدی کر لینی, کیونکہ شادی جو ہے روحانیت کے ساتھ نسبت رکھتی ہے. شادی کو روحانیت, اسپرچولیٹی ہے. کتنی حدیث ہے, شادی کیا تو آدھا ایمان بچ گیا, شادی کیا تو آدھا تقوی حاصل ہو گیا, کیونکہ برے خیالات, نامحرم سے دوری وغیرہ وغیرہ, شرم و حیا, کتنی چیز بڑھ جاتی ہے. آدھا ایمان کا, آدھا تقوی کا. اور نوجوان نے شادی کی تو 2/3 ایمان کو بچا لیا, 2/3 تقوی کو بچا لیا. وہ جتنا ینگ شادی کیا 2/3 سب اسپرچولیٹی. 2 رکعت شادی شدہ پڑھتا ہے, غیر شادی شدہ 70 رکعت برابر. وہ 70 رکعت پڑھتا ہے, وہ صرف 2 رکعت پڑھتا ہے شادی شدہ. وہ دونوں افضل, بلکہ افضل کہا. بلکہ امام صادق نے کہا جو 2 رکعت نماز شادی شدہ کی, غیر شادی شدہ کی, پوری رات شبیداری کی نے, دن میں روزہ رکھا, اس سے بھی افضل یا اس سے برابر. پوری رات شبیداری, دن میں روزہ رکھا, وہ 2 رکعت پڑھا شادی شدہ. یہ ساری باتیں کیا بتاتی ہے کہ شادی سے نسبت اسپرچولیٹی ہے, روحانیت ہے. تو ہدف بنائے اسپرچولیٹی, کیونکہ اللہ میاں بیوی کنیکٹڈ ہے, ٹرائنگولر ریلیشن شپ. اللہ یہ مودۃ و رحمہ, اللہ یہ مودت ڈالتا ہے, اللہ یہ رحمت ڈالتا ہے دونوں کے درمیان, اللہ کے ساتھ رابطہ رہے. تو اسپرچولیٹی ہے شادی روحانی ہے. اس سے اچھی نسل پائیں گے. اگر طیبین طیبات ساتھ شادی کی تو اچھی نسل ہوگی جو اسلام کو کام آ جائے گی, جو قوم کو خدمت خلق میں کام آ جائے گی. پاک اولاد پیدا ہو جائیں جو ہمیں امام زمانوں کو سپرد کر سکے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ اسپرچولیٹی ہے, روحانیت ہے شادی. اصل دنیاوی چیز آٹومیٹیکلی مل جائے, بات بار بار ہوتی ہے. دنیا کی مثال سایہ کی مانند, سایہ کے پیچھے جاؤ تو سایہ دور ہوتا ہے, اس کو منہ موڑو تو دنیا پیچھے آتی ہے. تو دنیا بہت ایک حقیر سی چیز ہے. تو اگر ہم نے ہدف اللہ, رسول, اہل بیت اور آخرت کو رکھا تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے خوبصورت ہے کہ نہیں. خوبصورت آج کل کینسر کے مریض ہو گئے, خوبصورت چلے گئے, بال چلا گیا, خوبصورت چلے گئے. خوبصورتی کا کیا بھروسہ, آج کل نہیں. اتنی دبلی پڑتی تھی, ایک بچہ پیدا کیا موٹی ہو گئی, دبلی چاہے, ایک بچہ پیدا کیسی بڑی موٹی ہو گئی. کہاں گئی تمہاری دبلی, تمہیں دبلی چاہیے تھی نا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ چیزیں نہیں رہنے, پرماننٹ رہنے والی نہیں. کب چلے جائے, پرماننٹ رہنے والی دیندار, خوش اخلاق, اس سے انسان شادی کرتا ہے. معیار کیا ہونا چاہیے, تو ہدف بنائے دنیا کی ٹھاٹ مار چاہیے کہ آخرت چاہیے, اللہ رسول اہل بیت چاہیے. یہ محسنات ہے. تو نہ ڈگری کے شادی کرے, نہ ڈگری سے شادی کرے. شہزادی خدیجہ طاہرہ نے اس سے شادی کی. معاشرے کے اعتبار سے غریب یتیم, اللہ کا محبوب ترین سے شادی کی. معاشرہ بائیکاٹ کر دیا, کسی کی پرواہ نہ کرے. تو یہ سارے نمونہ ہے نمل. اور شادی کا اہم مقصد ہے کیا ہے, ایک تو لتسکنوا الیہ, گھر کو سکون کا گہوارہ بنانا. اولاد, کیونکہ ماں پہ زیادہ ڈیپینڈ کیوں ہے کہ 9 مہینہ پیٹ میں وہ رکھتے, ان کی اثرات زیادہ آتا ہے. دودھ وہ پلاتی ہے, اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. ماں کے پیر کے تلے جنت ہے, ان کی گود درسگاہ ہے, نبوت اور امامت کا کام کرتی ہے. تو وہ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہ کرے اس دنیا کی غلط محبت میں.
اس دنیا کی غلط محبت میں بہت پچھتانا پڑے گا. تو اہم ترین چیز ہے اولاد کی تربیت. تو ہمارے خوش اخلاق ہمارے میں ہوں گے تب. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو طلاق دینے کو کہہ دیا. کیوں؟ قناعت نہیں تھا, کنٹینٹمنٹ نہیں تھا. قناعت اس ماں میں نہیں ہے تو بچوں میں بھی نہیں ہے. مٹیریلسٹک بنا, یہ تحفہ لے دو, یہ گیمز لے دو, ہر وقت بچے کو لے دے دو, یہ بائسکل لے دو, یہ اسکوٹر لے دو, ہر وقت لے دو. یہ مٹیریلزم, یہ مٹیریلسٹک ہو جائیں گے. یہ کوئی تربیت, غلط تربیت ہے. یہ غلط راہ میں غلط دیا ہے, یہ محبت نہیں ہے. یہ تربیت میں گڑبڑ ہوئی ہے. ایسے لڑکے شادی پھر کرتے, لڑکیاں ایسی شادیاں کرتی ہے تو سیٹسفائی نہیں ہوتی ہے, قناعت نہیں ہوتا ہے, کانٹیکٹ میں نہیں ہوتا ہے, ہر چیز میں کمی نظر آتی ہے. غلط تربیت. تو کفو ہونا چاہیے, کافے واو, کفو. کفو دیکھنا چاہیے کہ دونوں کا ایجوکیشن دیکھنا چاہیے, کمپیٹیبلٹی ہو, ہم آہنگی ہو, ہم آہنگی, کمپیٹیبلٹی ہو. ایسا نہ ہو کہ لڑکی نے میٹرک کیے اور لڑکا نے پی ایچ ڈی ماسٹرز کر دیا, اور وائس ورسا, لڑکی نے ماسٹر پی ایچ ڈی کر لی اور لڑکا نے میٹرک کیا ہے, انٹرنیٹ بالکل فارم 5 فارم 6 تک کیا. تو یہ بھی پرابلم ہو جائے. عمر میں بہت زیادہ فرق نہ ہو, 6 سال تک اوکے, کیونکہ 9 سال سے لڑکی بالغ ہوتی ہے, 15 سال سے لڑکا بالغ ہوتا ہے. 6 5 4 اس سے زیادہ بہت عمر میں فرق نہیں ہونا چاہیے آج کے خاص زمانے میں. پرانے میں تو سب چل جاتا تھا. تو ایجوکیشن دیکھا جائے, عمر دیکھا جائے, دینداری دیکھا جائے, سب یہ چیزیں دیکھنی پڑے گی تحقیق کے ذریعے, دوستوں کے ذریعے, جہاں کام کرتا ہے وہاں سے محنت کریں. شادی جلدی کرو مگر انتخاب میں ٹائم لو, یہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری. اور جو ذہنی مریض ہے, وسوسہ ہو, شک کی بیماری ہو, گھر کے پیچھے پاگل ہو, گھر کی صفائی کے حد سے زیادہ, تو وہ گھر میں سکون نہیں لا سکتی. گھر کی صفائی میں ڈوب گئی ہے اتنا زیادہ, تو یہ وسوس عورت مانی جائیں گی. شک والی, شک ہو, نجیس پاک کا شک, یہ نجیس, تو غسل جنابت بھی گھنٹہ بیٹھے گی باتھ روم میں, کیا کہاں شادی چلے گی. تو یہ بھی تلاش کرنا چاہیے کہ وسوسہ کی بیماری نہ ہو, شک کی مزاج نہ ہو. یہ طلاق ہو کے رہتی ہے, طلاق ہو کے رہتی ہے. ابھی دیکھو قرآن نے سورہ احزاب میں, اگین سورہ احزاب, عاشورے کے دن زید اور زینب کی بات کر رہا ہے. دونوں بہترین تھے مگر طلاق ہوئی. رسول نے خود زید کی ایڈاپٹیڈ سن کی خود نے تربیت کی, خود رسول نے تربیت کی, اعلیٰ اخلاق. زینب رسول کی کزن تھی, اس کا بھی اخلاق بہت اچھے تھے. دونوں دیندار تھے مگر طلاق کیوں ہوئی؟ دونوں کے اخلاق میں فرق تھا, اخلاق کے معیار میں فرق تھا. تو اخلاق کے اعتبار سے بہت بڑا ڈیفرنس ہو گیا, حالانکہ دونوں اپنی اپنی جگہ اخلاق والے تھے. تو رسول نے بہت سمجھایا مگر آخر نہیں ہو سکا تو طلاق ہو گئی. پھر رسول نے زینب سے شادی کی, کیونکہ رسول نے یہ شادی کروائی, اللہ کا حکم آیا کہ زینب سے شادی کر. کیوں؟ تاکہ وہ منہ سے منہ بنایا بیٹا کو, اس کی بہو کو بھی بہو محرم سمجھتے تھے, زینب کو محرم سمجھتے تھے, کیونکہ ایڈاپٹیڈ سن سے شادی کی نا. تو رسول نے کیسے شادی کی؟ ان کے بیٹے, تو یہ بیٹا بنایا گیا تھا, بیٹا سچا سگا بیٹا نہیں تھا. سگا بیٹے کی وائف بہو وہ محرم ہوتی ہے. تو یہ چیز بھی ختم کرنا تھا, اللہ کا حکم تھا کہ یہ چیز بھی ختم کرنا ہے کہ جو منہ بولا بیٹے کو بھی حقیقی بیٹا سمجھتے تھے. پردہ بردہ کچھ نہیں ہوتا تھا, پتا چلے نہیں پردہ کرنا پڑے گا, محرم کو نہ محرم کو. وہاں دیکھو کبھی یہ ایکسپشنل ہوتا ہے, کبھی آپ نے سنا زلفا اور جبیر, جوبیر الگ الگ پروننسیشن ہے, جوبیر. خوبصورت ترین تھی زلفا, وہ بدصورت تھا کمپلیٹ. جوبر کمپلیٹلی بدصورت تھا. وہ مالدار ترین تھی, وہ غریب شخص تھا, بالکل غریب. وہ بہت بلند خاندان کی تھی زلفا, اس کا خاندان نامعلوم تھا. رسول نے شادی کروائی. کیوں؟ دینداری اور خوش اخلاق اور ایمان کفو تھا, دونوں کا ایمان, دونوں کا اخلاق, اور ظاہری عبادت باطنی عبادت, وہ معیار تھا. ہیپی کپل رہی بہت. جو بھائی کا انتقال ہوا تو ان کے لیے اتنے رشتے جاری ہو گئے کہ رسول کی
रसूल ने शादी की थी, ऐसी खूबसूरत औरत ने कैसे कबूल की? इतने सारे रिश्ते आने शुरू हो गए। तो पता ये चला कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस नजर आता है शरीयत, मगर हमने क्या क्या देखना चाहिए हमें ये बताया गया। तो कफू बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह हम देखेंगे, और माल और खूबसूरती को नहीं देखना चाहिए। पहले दीनदारी को, खुश अखलाक को देख लिया, फिर कोई बात नहीं, फिर हम खूबसूरत और माल को भी देख सकते हैं, डिग्री को भी देख सकते हैं, प्रोवाइडेड वो हमारा हदफ न हो, वो बाद वाला हदफ हो। क्योंकि पहले शादी में देखो, जैसे नमाज की बुनियादी शर्त है वुजू, बुनियादी शर्त है वुजू, और कमाल शरत है खुजू खुशू हुजूर कल, कमाल शरत, नमाज की कमाल शरत। तो कमाल में हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे अगर उसमें कमाल नहीं है, लड़के में या लड़की में कमाल नहीं है, मगर बुनियादी सिफात है। जैसे नमाज के लिए वुजू वाजिब है, इसी तरह बुनियादी सिफात होना वाजिब है। हलाल रिस्क कमाता हो, तकलीफ करता हो, खुम्स देता हो, नमाजी हो, गुस्से वाला न हो, चिकना चिल्लाना न हो, गैर इंसाफ न हो, दोस्तों में पूरा जिंदगी गुजारने वाला हो, तो तैयार है बदलने को अपने आप को, सारी बातें तय हो जाए। तो ये बेसिक थिंग्स है। और फिर खुश अखलाक में ज्यादा सखी तरीन हो, सिर्फ कंजूस न हो, कंजूस से शादी नहीं हो सकती, मकरू है, शदीद मकरू है, मगर सखी तरीन हो, कम से सखी हो, भले कमाल सिफत न हो मगर बुनियादी सिफात हो। तो ये चंद बातें की बताना था कि किससे हमें तहकीक बहुत अहमियत है, और शादी जितनी कम उम्र में करोगे इतना तकवा ईमान बढ़ता चला जाएगा, इतनी अच्छी नस्ल मिलेंगी, खुद ब खुद ग्रो होते चले जाएंगे, जिम्मेदारी के साथ ग्रो होते हैं। जैसे क्योंकि पहले अकेले रहते तो सेल्फिश होते, खुद गर्जी होते, शादी के बाद कितनी जिम्मेदारी आ गई, तो खुद ब खुद जिम्मेदारियां के साथ वो लोग खुश अखलाक भी होते, दीनदार भी होते, जिम्मेदारी का एहसास होते, लाओबाली नहीं होते, ये सारी चीजें। इसीलिए कहते शादी को देर मत करो, तो आदत हो जाएंगे अकेला अकेला रहने में, फिर जिम्मेदारियों को निभाना मुश्किल हो जाती। तो ये थोड़ी सी बातें, फिर इंशाल्लाह कोई सवाल होंगे तो आप चैट बॉक्स में डाल देना। अभी हम फिक्र शुरू करते हैं, ठीक है ना? आपके सवाल जवाब है, मगर मुझे दरख्वास्त की गई हर रोज को एक टॉपिक बताओ, क्योंकि बहुत नए लोगों दाखिल ज्वाइन हुए इसमें, तो हर रोज को एक टॉपिक डालो ताकि ये टॉपिक हर वक्त होती रहे। हम सवाल शुरू करते हैं। अब ये सवाल आपके शुरू होता है कि कंपनी पेट्रोल देती है, मेरे बेटे को कंपनी पेट्रोल देती है, वो ज्यादा होता है तो रिश्तेदार को, दोस्त को देता है, क्या उनको हक है कि ये पेट्रोल सही काम कर रहा है? देखो, दो किस्म के ये स्कीम होती है। कुछ लोग दे देते हैं कि तुम्हें 30 लीटर, मिसाल तुम्हें महीने का 30 लीटर देंगे, बस तुम्हें इसने गुजारा करना है, 50 लीटर दे दिया, 40 लीटर दे दिया, ये तुम्हें इसमें गुजारा करने। बच्चे तो तेरा यानी अंडरस्टूड है, इसमें तुझे महीने में चलाना, हमारा काम तू करेगा, इतना पेट्रोल हर महीने में तू दे। उसमें बच्चा तो वो किसी को भी दे सकता, मगर कहे नहीं ये पेट्रोल हमने डाले सिर्फ हमारे ऑफिस के काम के लिए, इसमें तुम इस्तेमाल करोगे कि हमारे कारोबार के लिए तुम जब गाड़ी इस्तेमाल करो इसका पेट्रोल उसके लिए, वो किसी को नहीं दे सकते। जैसे खलास हुआ तो भी दूसरा डालेगा, तब झूठ नहीं बोल सकते कि मैंने दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए दिया, नहीं। हाँ, ज्यादा तक पहले वाला होता है, एक अमाउंट डाल देते हैं, एक मिकदार में डाल देते हैं, फिर उनकी मर्जी छोड़ देते हैं, तो बच गया तो दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए देना तो जायज है, उसमें कोई गुनाह नहीं होगा। फरमाते हम जॉइंट फैमिली में जब रहते थे तो एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करते थे, मगर कभी इजाजत देते थे। कभी एक मर्तबा मैंने स्वेटर पहना मेरी सास का, मैंने इजाजत नहीं लिया था, मुझे उस वक्त बहुत जरूरत थी स्वेटर, अब मेरी सास का इंतकाल हो गया। ये ऐसी चीज है कि उसमें कोई कमी नहीं हुई, ऐसा नहीं कि माल के कुछ आपने इस्तेमाल किया कि कम हुआ, आपने पहना फिर रख दिया तो तौबा खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि इजाजत के बगैर पहना, उसमें कोई रद्द मजालिम नहीं होगा। मगर हाँ, कोई उसकी खाने पीने की चीज को, ऐसी चीज का पैसा इस्तेमाल कर दे इजाजत के बगैर, समझो आपने 200 रुपया इस्तेमाल कर लिया उनका इजाजत के, अब वो औरत मर गई है तो उनको उरसा को कहना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि उरसा का बताए, आपका एब बताए कि मैंने 200 रुपया उनका उठा लिया, उनको बोलना कि ये आपके अम्मी का मेरे पास रह गया है, 200 रुपया मेरे पास रह गया है, तो आप उरसाओ, तकसीम कर दो आपस में, भरोसा वाला वारिस को बताए।
पूरा सा कोई नहीं मिल रहा है तो फिर रद्द मजाली में जाएगा, फिर रद्द मजाली, आखिर में रद्द मजाली। पूरा सा मिल रहा है तो रद्द मजाली में नहीं जा सकता, पूरा सा नहीं मिल रहा है तो रद्द मजाली। तो मगर खाली इस्तेमाल की तो तौबा है कि कोई कमी नहीं हुई, वही स्वेटर वही सलामत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, फिर उसने कहा कि परफ्यूम जो मैंने लिया था उसका कुछ बच गया है, कीमती परफ्यूम है, मगर क्योंकि मार्केट में लेन देन नहीं, आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते कि मार्केट में ये लेन देन हो, अधूरा बच गया, उसमें मार्केट वैल्यू मिले, मार्केट में आप बेचने जाओ तो उसकी कोई कीमत मिले, तो उस कीमत पे खुम्स है। मगर मार्केट में बेचने जाओ तो कोई लेने वाला भी ना हो और राइस भी नहीं है, मार्केट में ये बेचा, सेकंड हैंड क्लोथिंग बेचा जाता है वगैरह, उस पर अगर रहा तो खुम्स होगा। मगर ये बचा हुआ परफ्यूम का लेन देन नहीं है तो खुम्स भी नहीं है। फिर मैंने परफ्यूम खरीदा, नया पड़ा है, मेरी खुम्स की तारीख 31 दिसंबर है और मैं वर्किंग वूमन, उनकी तो खुम्स की तारीख फिक्स करना वाजिब है, तो ये नया परफ्यूम पे तो खुम्स वाजिब होगा 31, भले गिफ्ट मिला है। आयतुल्लाह खोई सिस्तानी दोनों कहते गिफ्ट पे खुम्स है, वो तो खुमैनी खमैनाई कहते गिफ्ट पे खुम्स नहीं है। तो जो आयतुल्लाह खोई और सिस्तानी में है तो गिफ्ट खुम्स की तारीख आगे चाहे 1 महीने पहले किसी ने दिया, मतलब क्योंकि वर्किंग वुमन के लिए वाजिब है तारीख मुअय्यन करना, तो तारीख मुअय्यन किया था 31 दिसंबर और नवंबर में किसी ने तोहफा दिया तो 31 दिसंबर को खुम्स देना पड़ेगा। ये गिफ्ट गैर इस्तेमाल शुदा माना जाएगा। और वर्किंग वुमन, नॉन वर्किंग वुमन को इजाजत है, नवंबर में मिला तो तारीख लिख ले मुझे नवंबर में मिला है, तो अक्टूबर से कभी भी इस्तेमाल कर सकती है नॉन वर्किंग वुमन। ये बताती है वर्किंग वुमन है, उसको खुम्स अपनी तारीख पे देना पड़ेगा, उनकी तारीख फिक्स करना वाजिब है। वो आपने ये कहा कि दुकान में माल, पाक माल से आपने बिजनेस करते हो तो फिर खुम्स दोबारा नहीं होगा, क्योंकि जो बचा माल है वो पाक माल है, क्योंकि आपने माल खरीदा पाक पैसे से, बचा हुआ पाक है। वो कहते उसके अलावा कोई ज़कात कुछ नहीं, खैरात करे, अल्लाह ने दिया है, सदका दे, लोगों की मदद करे, अच्छा अमल करे, खैरात वगैरह सवाब मिलेगा, मगर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, कहते इमाम जमाना को मैंने पार्टनर बनाया, मैं बिजनेस कर रही, इमाम जमाना को पार्टनर बनाए, हर रोज मैं 20% जो मैंने कमाए उसमें से अलग कर दी थी इमाम जमाना के, हर रोज। तो ये हर रोज करते हुए गरीबों को देती हूँ, खैरात करती हूँ, अच्छे काम करती हूँ इमाम के पैसे से। मगर मेरी खुम्स की तारीख आई तो कुछ पैसे बच गए, इमाम जमाना का जो पार्टनर बनाई उनका पैसे अलग रखती थी और खैरात नेकियां करती जाती थी उस पैसे में। मेरी खुम्स की तारीख आ गई तो इमाम जमाना का जो मैं अलग करती थी उसमें बच गया, खुम्स देना पड़ेगा। क्यों? अभी तक आप मालिक हो, भले इमाम जमाना के नाम पे आप दे रही हो, मगर है आप अभी तक मालिक। वो आप नेकी करे, मुस्तहब है कि इमाम जमाना को पार्टनर बनाना, उनके नाम पे नेकी करना, मगर अगर जो इमाम जमाना का पैसे बच गया तो वो आप मालिक, सिवाय कि आपने मुश्तहिद वकील की इजाजत ले कि इमाम जमाना कमाले में अलग ही रख देती हूँ, तो फिर उसमें खुम्स नहीं होगा, वो खैरात में जाता रहे। अगर आपने जिस तरह सदका, जब तक आपने इजाजत नहीं ली ना मुश्तहिद न वकील से, तो आपका माना जाएगा, भले ने आपने अलग रख दिया, इजाजत जाए। इसी तरह इमाम जमाना में भी आपको वकील और मुश्तहिद इजाजत नहीं ली तो आप ही मालिक मानी जाएंगी और उसमें खुम्स देना पड़ेगा, जो इमाम के एनवलप में जो बचा हुआ है। खुम्स की तारीख आ गई, मेरे कजा रोजा बाकी है, क्या मैं मन्नत रख सकती हूँ? नहीं, आयतुल्लाह सिस्तानी मना करते हैं, दूसरे महाराज इजाजत देते हैं, मगर आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते कजा रोजा हो तो मन्नत नहीं मान सकते, मगर मसला नहीं पता तो मन्नत मान ली तो पहले कजा रोजा सारे कंप्लीट करो, उसके बाद मन्नती रोजा रखना, क्योंकि आपने मन्नत मान ली। लिल्लाही अलैहि करके सीधा पड़ा जबान से, अल्लाह का नाम लेके आए, जो मन्नत की शराइत है पूरी शराइत उतर रही है, रोजा रखने के काबिल भी थे, अल्लाह का नाम लिया, सीधा जबान से भी पढ़ा, तो वाजिब हो गए मन्नत। मगर आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते पहले सारे कजा रोजा को कंप्लीट करो फिर वो मन्नत की रखना, वरना मन्नत नहीं रखो अगर कजा रोजा है। पता नहीं था मसला ने रख लिया मन्नत तो मन्नत पूरी करनी पड़ेगी, मगर कब? पहले सारी कजा रोजा को कंप्लीट कर दिया। कि वेयरिंग रिंग ऑन 4 फिंगर और फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर, ये मैंने बहुत मरतबा बता चुकी, मगर सवाल दोबारा आए, नए लोग ज्वाइन हुए हैं। देखो सबसे ज्यादा सवाब है छोटी उंगली में, सबसे छोटी उंगली में जो मोमिन की निशानी बताई है
امام 11ویں امام نے مومن کی 5 زبردست نشانی میں ایک یہ ہے، تو یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس میں انگوٹھی پہننا سب سے زیادہ ثواب ہے مومن کی شاید، سب سے چھوٹی انگلی، سب سے چھوٹی. آپ دیکھیں گے سارے علماء چھوٹی انگلی میں ضرور انگوٹھی پہنا ہے، چھوٹی انگلی میں. پھر باقی ساری انگلی میں پہن سکتے ہو تو پھر اس کی فضیلت ملیں گی. ایک مرتبہ چھوٹی انگلی میں پہن لیا تو ساری انگلی میں، اپنے ساری انگلی میں پہنا تو سب کی فضیلت ملے. آپ دیکھیں گے علماء میں چھوٹی انگلی میں پیا ہے، رنگ فنگر میں بھی پہنا ہے، میڈل فنگر میں بھی پہنا ہے، انگشت شہادت میں بھی پہن سکتے ہو، مگر پہلے چھوٹی انگلی میں پہن لیا. اور عقیق ہو تو نور علی نور، چھوٹی انگلی اہم ترین ہے، اس میں ہونا ہی ہے. تو پھر ایک مرتبہ چھوٹی انگلی میں نہیں پہنا، دوسری میں پہنا تو کسی کی فضیلت نہیں، فضیلت کسی کی نہیں ملے، مومن کی نشانی میں نہیں آ سکیں گے جو 11ویں امام نے بتائے. چھوٹی انگلی میں پہنا ہی نہیں، سیدھا رنگ فنگر میں، مڈل فنگر میں کہیں بھی پہن لیا، اجازت ہے، مباح ہے، ثواب نہیں ملے گا، فضیلت نہیں ملے گی، مومن کی نشانی میں بھی نہیں ہے، معتبر حدیثوں سے ثابت ہے. تو ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو یہ کرنا ہے کہ چھوٹی انگلی میں سب سے اسمالسٹ فنگر اس میں پہن لینا ہے، چاہے عقیق نہ ہو تو کچھ بھی پہن لیں، پھر باقی جتنی فنگر میں پہنیں گی تو اس کی فضیلت بھی ملیں گی. تھوڑا ریپیٹ کرتی تھی کہ کچھ لوگوں کے سمجھنے میں الگ الگ ہو. وہی کہتے ہیں مرحوم والدین کو خواب میں بہت اچھی حالت میں دیکھتے، مگر مرحومہ نے بتایا کہ یہاں مصروفیت ہے میری. تو کون سی مصروفیت ہوتی؟ مصروفیت ہوتی عبادت بھی، خدمت کرنے ہوتا ہے، خدمت کرنا ہوتا ہے عالم برزخ میں لوگوں کی مصروفیت. اچھے لوگوں کو عالم برزخ میں بھی خدمت کرنی پڑتی ہے تو وہ اچھی چیز ہوتی ہے. اور کنیکشن رہتا ہے ہدیہ سے. بس علماء کہتے ہیں کہ آپ خواب میں دیکھنا نہ دیکھنا ہے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کبھی خواب صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے، بہت مشکل ہے پہچانا کہ کون سا خواب صحیح ہے کون سا غلط ہے. علماء کہتے ہیں ہدیہ بیچتے رہو، ہدیہ بیچتے رہو، بس یہ ہدیہ سے کنیکٹڈ رہے گا، وہاں سے دعائیں ملیں گی، وہاں سے کنیکشن ہوتا رہے گا. مگر آپ کو اگے چاہیے تو ڈاکٹر عابد کی جو میرا استاد ہے مدرسۃ القائم میں بہت اچھی ریکارڈنگ ہے خواب کی سچے خواب سب بتا دیتے کہ خواب کی حقیقت، اس کا نام ہے خواب کی حقیقت. آپ کول کو کہیں گے تو کول آپ کو بھیج دیں گے. خواب کی حقیقت مسجد قائم میں بہت زبردست ہے، خواب کی ساری باتیں، ہر چیز اس میں موجود ہے. آپ یہ ریکارڈنگ سن لینا تو بہت آسان ہو جائے. اگر مجھے جنابت کے دوران، سیکس کے دوران خون آ گیا حیض کا، ابھی میاں بیوی کا تعلقات جاری تھا اور خون آ گیا، فوراً تعلقات سٹاپ کرنا ہے، فوراً الگ ہو جانا ہے. اگر بعد میں پتا چلا تو وہ الگ مسئلہ ہے، مگر اسی وقت پتا چل گیا کہ جب تعلقات چل رہا تھا تو اسی وقت جلدی سے علیحدگی اختیار کرنا ہے کہ حرام نہ ہو جائے. پھر بعد میں پتا چلا تو ابھی تو غسل کرنا ہے، تو وہ کہتے جب حیض ختم ہو تب 2 نیت کا غسل کرنا. جس دن حیض ختم ہو گیا، کیونکہ غسل نماز کے لیے واجب ہے، تو غسل جنابت اور غسل حیض کی نیت کر کے آپ غسل کریں گے، اور وضو نہیں کریں گے کیونکہ غسل جنابت اس کے ساتھ وضو نہیں ہے. مگر ایک کراہیت دور کرنے کے لیے غسل کر. یہ سوال بار بار آ رہا ہے مگر کیا کروں، مجھے جواب دینا پڑتا ہے. کراہیت، کھانا پینا سونا جو 9 چیزیں وہ ہے مکروہ ہے، اس کو کراہیت کو ہٹانے ایک غسل کر لو. نیت یہ ہوگی کہ میں کراہیت کو دور کرنے کے لیے غسل کرتی. نماز کے لیے جو آخری دن جب حیض بند ہو گیا تب وہ نماز کے لیے غسل تیار ہوا حیض اور جنابت کی نیت سے. اس وقت آپ کو فوراً کرنا ہے کہ کراہیت سب دور ہو جائے، کھانا پینا وغیرہ، ایک غسل کر دو اس نیت سے کہ میں کراہیت دور کرنے کے لیے میں غسل کر لوں. ورنہ ہر وقت وضو میں رہنا تب بھی کراہیت دور ہو جائے گی، ہر وقت وضو میں رہنا پڑے گا. ورنہ ایک غسل کر دے تو ساری کراہیت دور ہو جائیں. عشاء کی نماز کے لیے میں نے وضو کیا اور میں شب داری کی، تہجد کی نماز پڑھی، نافل فجر پڑھی، فجر تک میرا وضو آن ہے، تو کیا میں اسی وضو سے فجر نماز پڑھ سکتی؟ بالکل. جب تک وضو کے توڑنے والی چیز نہیں ہوئی ہے وہی وضو جاری ہے، چاہے اپنے عشاء کی نماز سے لے کے فجر تک وہی وضو سے ساری واجب مستحب نماز ہو جائیں گی. مگر ہاں وضو علی الوضو نور علی نور، اگر نیا وضو کیا تو انسان کے ایسے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جس کی انہیں توبہ بھی نہیں کی، خدا معاف کر دیتا ہے. توبہ کے بغیر ایسے کچھ گناہ جہالت اور انجان میں کیا، خالی وضو کیا دوسرے وضو کے اوپر،
اللہ وہ گناہ معاف کر دے گا استغفار کے بغیر. اتنا وضو امپورٹنٹ ہے, وضو علی الوضو نون علی نون, مگر واجب نہیں ہے. سب نماز واجب مستحب صبح تک چل جائیں گی. بیٹی 20 سال کی ہے مگر 12 سال کی سمجھ ہے, اس کے لیے کیا عمل؟ میرا استاد نے مجھے دیا, میں نے بھیج دیا کول کو. کول آپ کو بھیج دیں گی, جس کا سوال تھا کہ بیٹی 20 سال کی ہے مگر سمجھداری صرف 12 سال کی ہے, تو اس کے لیے میرا استاد نے جو عمل بتایا ہے میں نے کول کو بھیج دیا ہے, اور کول آپ کو بھیج دیں گے. جس کو چاہے تو کول آپ کو بھیج دیں گے. جہیز کو جمع کیا, تو جہیز کو جمع کرنے کی اتنی اجازت ہے جتنا حیثیت کے مطابق, ہماری جتنی حیثیت اتنا جمع کرنے کی اجازت ہے, اس سے زیادہ نہیں. اتنا جمع کریں گے. اور اگر جہیز دینے کا رواج ہو, اگر جہیز نہ دے تو توہین ہوگی. انڈیا پاکستان ابھی بھی کچھ لوگ ہیں کہ جہیز نہیں دیتے تو ان کی توہین ہوتی ہے بیٹی کی. تو اتنا جہیز جمع کر جو حیثیت کے مطابق ہو, اور جہیز نہ دے تو توہین ہو, جتنا اسٹیٹس کے مطابق جمع کر تو بھی خمس نہیں ہوگا. اور ایک مرتبہ بیٹی کو جہیز مل گیا, پھر وہ 1 سال تک استعمال نہ کرے تو خمس ہوگا. ورکنگ وومن ہے تو خمس کی تاریخ پہ دینا پڑے گا, کام کر رہی ہے تو خمس کی تاریخ پہ دینا پڑے گا. اگر وہ نان ورکنگ وومن ہے تو جہیز کا سامان ایک مرتبہ مالکہ بن گئی, جس دن سے مالکہ بنی اسے 1 سال میں کوئی بھی چیز استعمال نہیں کی تو وہ تحفہ ہے, اس تحفے پہ خمس ہے آیت اللہ خوئی اور سستانی کے نزدیک. اوکے, لڑکے کے لیے بھی اسی طرح, لڑکے کے لیے بیٹے کے لیے چیز جمع کرتے تو اس کو تو خمس دینا پڑے گا. بیٹے کے لیے شادی کے لیے چیزیں جمع کی, 1 سال ہوا تو خمس دینا پڑے گا, یا خمس کی تاریخ آ گئی تو خمس دینا پڑے گا. اب میں نے جاب کرتی ہوں اور میرے ہسبینڈ پورے میرے اخراجات اٹھاتے ہیں. میں جاب کرتی ہوں, میرے شوہر سارے اخراجات میرے شوہر اٹھاتے ہیں, تو میری پوری سیلری میں سیونگز میں جاتی ہے. تو میں اس سے سونا خریدتی ہوں پوری سیلری سے, میرا جو کماتی ہوں سے. تو کیا میرے پاس اتنا گولڈ جمع ہوا ہے تو کیا میرے پر حج واجب ہو جائے گا؟ اگر پہننے کی عمر ہے تب بھی واجب ہوگا, کیونکہ سیونگ سے آپ نے بنایا ہے گولڈ, آپ نے بچت سے سونا بنایا ہے, آپ کی پوری تنخواہ بچت والی ہے, اور بچت پہ خمس واجب ہے, خمس اور سیونگ پہ واجب ہے. آپ نے گولڈ خریدا, اب اس گولڈ پہ بھی خمس ہوگا اگر سال ہو گیا, اور حج بھی جانا پڑے. اگر اتنا گولڈ ہے, اتنا سونا ہے کہ حج کی ٹرپ ہو سکتی ہے تو حج واجب. اتنا کہ 6 دن کی حج, آخری پلین میں جائے پہلی پلین میں آ جائے, 6 دن کی حج, تو اس کو جانا واجب ہے حج کے لیے. خمس کو بھی دینا پڑے گا کیونکہ سیونگز میں, اگر خمس دینے کے بعد گولڈ خریدا تو خمس نہیں ہوگا. مگر حج کے لیے اتنی رقم ہے کہ حج ہو سکتا ہے, اور چھوٹی حج آخری 6 دن والی حج تو وہ حج واجب ہو گیا, تو اس کو گولڈ بیچ کے حج کے لیے جانا واجب ہے, کیونکہ یہ پہننے کی عمر ہے مگر یہ تو سیونگ سے بچت ہے. اسی لیے میں ہر مہینے 500 روپیہ خمس دیتی ہوں, جبکہ میری سیونگز کچھ نہیں ہے. اچھی ہے, ایک مستحب عمل کر رہی ہے, ہر مہینے 500 روپیہ دیتی ہے خمس کی نیت سے, تو یہ مستحب نیت ہے, مستحب قربت اللہ. آدھا سید کو جائے گا, آدھا تبلیغ کے دین میں آیت اللہ سستانی کو جائے گا, تو بہت ثواب ملے گا. مگر واجب نہیں ہے, جو آپ عمل کر رہے وہ اچھا عمل ہے, نیک عمل ہے, مستحب عمل کر رہے. اوکے, وہ بچا ہوا پرفیوم کی بات آ گئی, وہ پر سوال آئے ہیں. اوکے, اوکے, زیادہ تک ہو گیا سوال, زیادہ تک سوال ہو گیا. ابھی کسی کا 1-2 سوال ہے تو پھر ہم کلاس کو بند کرتے ہیں. تھوڑا 5-10 منٹ بگڑا تو ہم دیتے ہیں 5-10 منٹ. تو آپ بتائیں کسی کو چیٹ, ہاں جی, چیٹ باکس میں کچھ کوشچنز آئے ہوئے ہیں, ان میں جو کچھ ارجنٹ ہیں یا آج کے ٹاپک سے ریلیونٹ ہیں, کسی نے مجھ سے درخواست کی ہے تو میں وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی. اور جی, اور باقی کی جو بھی کوشچنز ہیں میں آپ تمام لیڈیز کو آلریڈی بتا چکی ہوں. ڈونٹ یو وری, آئی ایم گوئنگ ٹو سینڈ آل یور کوشچنز ٹو آنٹی. تو ہمارے پاس ایک سسٹر ہیں, شی از گوئنگ فار زیارات آف ایران اینڈ ہر کنسرن از پلیز آئی وانٹ ٹو نو دا امال فار دا نماز جماعت, بیسک احکام فار دا نماز جماعت. تو ظاہر کے لیے ایران کی زیارات یا کسی ملک کی زیارت کے جاتے ہیں تو جماعت نماز کے احکامات کیا ہوں گے؟ نماز جماعت کا تو آپ کو تو بیسک ہی جاننا ہے, کیونکہ آپ شیعہ
شیعہ جگہ میں جا رہے ہو جہاں شیعہ پیش امام ہوتا ہے, سنی پیش امام ہو تو سورہ پڑھنا پڑتا ہے, اور ٹائم کا بھی خیال کہ ہمارا ٹائم بھی شروع ہو گیا, اور بعد جماعت نماز پڑھنے کو, جمعہ کی نماز سنی پیش امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے. اور پہلے سوال ریپیٹ کرتا ہوں, مجھے کہا گیا کہ سوال ریپیٹ کر, کیونکہ ریکارڈنگ میں آپ لوگوں کی ریکارڈنگ نہیں آتی. میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ کوئی ایران عراق کی زیارت کے لیے جا رہا ہے تو بیسک جماعت کے نماز کے مسائل پوچھ رہے, جماعت کے نماز کے سوال حد سے زیادہ ہے ثواب, تو ان کو بیسک کم سے کم آنا چاہیے کہ وہ کب جوائن ہو, جب شروع میں ہی جوائن ہو جائے, کیونکہ اب اتنا ٹائم تو نہیں ہے, تو آئندہ انشاءاللہ جماعت نماز کے مسائل بیان کروں گی انشاءاللہ, ایک ایک ٹاپک ہمیں لینا ہے. آج خالی ان کو بیسک بتا دیتی ہوں. ان کا سوال یہ ہے, تو پھر ایران عراق کی زیارت کے لیے جو وہاں تو شیعہ پیش امام ہوگا تو مسئلہ کچھ نہیں ہے, وہاں تو سنیں مکہ مدینہ جائے تو مسئلہ ہے, عمرہ لے کے جاتا ہو تو ان کو با جماعت کی نیت کرے, سورہ پڑھنا پڑے گا اور ان کے ساتھ رکوع سجود سب کرے, اور لمبا سورہ جب پڑھتا ہے تو ہمارے چھوٹا سورہ ہم پڑھنے کے بعد ذکر الہی کرے, یہ اہل سنت میں. اگر مگر یہ ایران عراق کا پوچھا ہے تو وہاں تو بس پیش نیت کرنے میں بعد جماعت پریزنٹ پیش امام کے پیچھے پڑتی ہوں, جو پتہ ہونا وہی نیت ہے. اللہ اکبر جو پیش امام کر دے پھر ہمیں تکبیر کریں گے, پیش امام کے بعد تکبیر کریں گے, پھر سورہ میں خاموش رہیں گے. اگر دوپہر کی نماز ہے, ظہر اثر مغرب عشاء فجر کی ہے تو ہم سورہ سنیں گے, غور سے سنیں گے, اس کا ترجمہ پہ تفکر کریں گے. تو سورہ نہیں پڑھا جا سکتا, نماز جماعت میں سورہ نہیں پڑھا جا سکتا, یا خاموش یا ذکر الہی. جب پیش امام رکوع میں جائے پھر ہم رکوع میں جائیں گے, وہ سمیع اللہ کرے پھر ہم سمیع اللہ کریں گے, ہر چیز ان کے بعد کرنا ہے. ہائی یہ ثواب اس میں. سجدے میں چلے جائے بھلے نیچے تک ہم چلے جائیں گے, مگر سجدے میں پیشانی مہر پہ تب رکھیں گے جب ان کا ذکر شروع ہوا. تو بس یہ خیال کرنا ہے کہ نیت با جماعت پڑھ رہی ہوں, جب پتہ ہونا وہی نیت ہے, اور تکبیرۃ الاحرام اس کا کرنے وہ کر لے, پیش امام کر لے, پھر ہم کریں گے. سورہ میں یا خاموشی یا ذکر الہی, رکوع سجود سب ان کے ساتھ, مگر بعد میں کرنا ہے, پیش امام چلے جانے کے بعد کرنا ہے. بس یہ تھوڑا سا میں بتائی ہوں آج, بس آئندہ کروں گی, میں شارٹ میں بتا رہی کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے ڈیٹیل میں بتاؤں. جی آنٹی, کوشچن ہمارے پاس آیا ہے کہ از دیر اینی دعا اور اینی اعمال کین بی پرفارم ٹو گیٹ لو اینڈ اٹینشن کیئر آف ہسبینڈ, کیونکہ ابھی ہم نے آج میرج کا ٹاپک ڈسکس کیا تو اس سے ریلیونٹ میرے پاس بہت سے سوال ہیں. دو انٹر کنیکٹڈ کوشچن ہیں. ایک یہ کہ کفو بھی تھا اور سب کچھ تھا, لیکن اب بعد میں شادی کے آپ کو بظاہر کچھ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں, سمجھ میں نہیں آتی ہیں, ظاہراً اتنا ڈیٹیل میں نہیں آپ سمجھ سکتے. شادی کے بعد میں اب وہ محبت چاہتی ہیں, پیار چاہتی ہیں, افیکشن چاہتی ہیں ہسبینڈ کی, جو کہ نہیں مل رہی. تو اس کے لیے ایک تو دعا چاہیے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ اگر شادی ہوگی اور بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ کفو نہیں ہے, لیکن اپنے ایک مومنہ ہونے کی حیثیت سے انہیں شادی کو اچھے, وہ چاہتی ہیں کہ اس میں محبت بڑھے, وہ چاہتی ہیں کہ شادی سکسیسفل رہے, وہ چاہتی ہیں کہ پروردگار کی جانب سے محمد و آل محمد کے تو فعل ان کی شادی کو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. کفو نہیں بھی تھا, اب شادی کو کئی سال گزر گئے, اب معلوم ہو رہا ہے, تو کیسے اس شادی میں جان لائی جائے, اس میں پھر ایک لائف لیس ہو کے رہ گئی شادی, کیسے اس کو بہتر بنایا جا سکتا. سوال میں ریپیٹ کرتی ہوں, پہلے سوال ریپیٹ کرتی ہوں. سوال یہ آیا ہے کہ شادی سے پہلے کفو نظر آتا تھا, کمپیٹیبلٹی سب نظر آتا تھا, شادی کے بعد دیکھا گیا کہ محبت اور پیار نہیں ہے جو مین چیز ہے, بیسک نیسیسٹی ہے کہ محبت اور پیار ہونا چاہیے میاں بیوی میں, وہ نہیں ہے. تو اب اس کو پیار محبت کو بڑھانے کے لیے بہت سی دعائیں معلوم بتائیے, بہت سی دعا, بہت سے اعمال بتائیں, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے تو اللہ دونوں کو محبت سے دیکھتا ہے. اتنی ساری حدیث سے کہ میاں بیوی کی محبت کے دار و مدار اولاد کی تربیت ہو, جتنی دونوں میں محبت زیادہ ہوں گی اتنی اولاد کی تربیت بہتر سے بہتر ہو. تو بہت سی دعا میں انشاءاللہ ہم ان لوگوں کو فوٹو کاپی بھیج دیں گے, بہت سی دعائیں انشاءاللہ, جیسے ہم بھیجتے اکول جیسے کوشچن بھیجتے, ہم ساری دعائیں وغیرہ کی فوٹو کاپی بھیج دیں گے, تو آپ کو کوئی وہاں سے مل جائیں گی. جس نے سوال پوچھا ہے آپ کول سے لے لینا, ہم انشاءاللہ کاپی بھیج دیتے ہیں. بہت سی باتیں بتائے معصومین نے. جی آنٹی, فردر جتنے بھی کوشچنس ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. آج کی میٹنگ کو یہیں پر, کیونکہ شب جمعہ ہے, عبادات کرنی ہوں گی سب کو, تو اس کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. جی جزاک اللہ. ہاں جی, جو ہماری 10 منٹ چلے گی وہ میں نے قضا پیمنٹ کر لیا. بس انشاءاللہ ہم دعا کرتے, خدایا جو ہم علم حاصل کر عمل
عمل پیرا ہو, خاص کر کے ہمارے گھر کو جنت بنائے, میاں بیوی کے درمیان محبت, والدین اولاد کے درمیان میں محبت, ہر ایک کی رزق میں برکت, ہر ایک کی زندگی میں برکت, ملائکہ کا آمد و رفت ہو, رسول اور اہل بیت ہم سے راضی و خوشنود رہے, ایسا گھر کو سکون کا گہوارہ بنائے, ایسی اولاد ہم تربیت کرے کہ ہمارے امام زمان ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے. آج ہم دل سے دعا کر, شب جمعہ بھی ہے داخل ہونے والا ہے, خدایا ہماری سب کی جو حاجت ہے کہ ہماری اصلاح ہو, ہم بہتر انسان بنے, ہم خوش اخلاق پیدا ہو, جو ہمارے معصومین کو ہم خوش کرے, اللہ کو خوشنودی حاصل کرے. خدایا ہماری توفیقات میں اضافہ کر, ہماری توفیقات سے ہمیں مال و مال کر دے کہ ہم جو علم حاصل کر اس عمل پیرا ہو جائے, ہمارے گھروں کو جنت بنائے, ہمارے گھروں کو ایسا بنائے کہ اللہ تو راضی ہو جائے, رسول اہل بیت راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے, اپنی صلاحیت کو یوز کریں گی تو یقیناً گھر تو جنت میں سے جنت بدلے گی. دعائیں انشاءاللہ ہم بھیجنے والے ہیں, انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعائیں. ابھی جمادی اول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, جہاں شہزادی کی شہادت کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. بس ہمیں زیادہ سے زیادہ شہزادی کے مسائب کو یاد کریں, ان کا مقصد کو یاد کر کے ہماری زندگی کو تبدیل کریں. جمادی الاولیٰ شروع ہو رہا ہے, بس آ گئی تاریخ. آج نظر آئے کہ سیٹرڈے پہلی ہوگی یا 29 یا 30 دن, تو سب آپ الرٹ رہے کہ بہت عظیم مہینہ شروع ہو رہا ہے. یہ دونوں مہینہ شہزادی کا مہینہ ہے, جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخر, اور ہمیں کوشش کرے کہ بی بی سے اٹیچمنٹ زیادہ سے زیادہ ہو. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.